نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد وسيف من سيوف الله سله عز وجل على الكفار والمنافقين۔ خالد بن ولید اللہ کا اچھا بندہ اور اچھے خاندان سے ہے۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو اس نے کافروں اور منافقوں پر سونتی ہے۔ جب کفار مکہ کی زیادتیوں اور سختیوں سے تنگ آ کر مسلمان اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر گئے اور وہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کی استقبال کی تو مسلمانوں نے اطمینان کا سانس لیا، انہیں کسی قدر آرام ملا۔ کفار مکہ کو یہ بات ناگوار گزری، چنانچہ وہ مسلمانوں کی فکر میں رہے۔ پہلے تو انہوں نے اہل مدینہ کو مسلمانوں کے خلاف ورغلایا، لیکن جب وہ ان کے فریب میں نہ آئے تو مکہ والوں نے خود مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے مکہ کے ایک سردار قرظ بن جابر نے مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور بہت سے اونٹ پکڑ کر لے گیا۔ مسلمانوں کو بڑا غصہ آیا، اب تک انہوں نے کفار کے خلاف معاندانہ کارروائی کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، تو مسلمانوں میں اس قدر قوت ہی نہیں تھی کہ وہ کفار کے خلاف کارروائی کر سکتے۔ لیکن اب مسلمانوں نے بھی تہیہ کر لیا کہ مشرکین سے انتقام لیا جائے۔ اتفاق سے تھوڑے ہی عرصے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے مشرکوں کا ایک قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں ملک شام سے تجارت کرنے کے بعد واپس آ رہا ہے۔ چونکہ وہ قافلہ مدینے کے قریب سے ہو کر گزرنے والا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پر روک ڈالنے کے لیے مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت کو قافلہ روکنے کے لیے روانہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے یہ مقصد تھا کہ مکہ والوں پر مسلمانوں کا روک پڑ جائے۔ انہیں خیال ہو کہ اگر مسلمانوں کی مخالفت کی جاتی رہی تو وہ ان کے قافلوں کو روک دیں گے۔ ابو سفیان کو بھی مسلمانوں کی یورش کرنے کا حال معلوم ہو گیا۔ اس نے مکہ کے سرکردہ لوگوں کو اطلاع دے کر مدد طلب کی۔ ابو جہل نے 1000 سوار پیادے لے کر ابو سفیان کی مدد کو روانہ ہوا۔ ابو جہل نے اپنے ساتھ مکہ کے بہت سے معزز لوگوں کو بھی لے لیا۔ اب یہ لوگ راستے میں تھے تو انہیں ابو سفیان نے خبر بھیجی کہ قافلہ چھپ کر بخیریت آ گیا ہے، آپ واپس چلے آئے۔ لیکن ابو جہل نہ مانا، اس نے کہا اب تو مسلمانوں کا خاتمہ کر کے ہی لوٹیں گے۔ چونکہ مسلمانوں کی جمعیت بہت ہی کم تھی، اس لیے ابو جہل اور کفار کو یہ یقین تھا کہ وہ تمام مسلمانوں کو قتل کر کے اسلام ہی کو مٹا دیں گے۔ چنانچہ وہ بدر کے مقام تک پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار کے حملہ آور ہونے کا اطلاع ہو گئی، چنانچہ وہ مسلمانوں کی جمعیت لے کر چلے اور بدر میں پہنچے۔ مسلمان کل 313 تھے، ان میں کئی کم عمر کے بچے اور کئی بہت ہی بوڑھے آدمی تھے۔ گھوڑے صرف 2 ہی تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سوار تھے۔ ذرہ کسی کے پاس بھی نہ تھی۔ ہتھیاروں کا بھی یہ حال تھا کہ کسی کے پاس تلوار تھی تو نیزہ نہ تھا، اور نیزہ تھا تو تلوار نہ تھی۔ کفار کی 1000 جمعیت میں 100 سواروں کا رسالہ تھا، اور یہ سب سوار آن پوش تھے۔ ظاہر ہے کہ برابری کا مقابلہ تو نہ تھا، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان ایسی دلیری سے لڑے کہ کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ ان کے صرف 70 ہی آدمی مارے گئے تھے تو ان پر مسلمانوں کی ہیبت چھا گئی، وہ بے تحاشا میدان جنگ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس فراری کی وجہ یہ ہوئی کہ کفار کے تقریباً تمام سرکردہ لوگ مارے گئے۔ ابو جہل، عتبہ، زمعہ، عاص، امیہ، شیبہ، ولید جو حضرت خالد رضی اللہ کے والد تھے، اور منبع بن الحجاج
یہ کفار کے سرتاج و سردار تھے جو اس جنگ میں مارے گئے۔ مسلمانوں کو یہ زبردست فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ کفار کو اس ہزیمت کا بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے زبردست تیاری کی اور 3000 کا عظیم الشان لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو وہ بھی 1000 کی جمعیت لے کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ مسلمانوں کے ساتھ کچھ منافق لوگ بھی شریک ہو گئے تھے۔ ان منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تام منافق وہ تھے جو دل سے مسلمان نہ ہوئے تھے، مسلمانوں میں فرقہ ڈالنے کے لیے ظاہراً مسلمان ہو گئے تھے۔ جنگ بدر کے بعد تقریباً 1 سال کا وقفہ مل گیا تھا۔ اس عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے قبائل کو مسلمان کر لیا تھا۔ منافق جو واپس گئے ان کی تعداد 300 تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد مسلمان کل 700 رہ گئے۔ احد کے مقام پر پہنچ کر جو مدینہ سے تقریباً 2-2.5 میل کے فاصلے پر ہے، کفار سے مقابلہ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ کی ماتحتی میں اپنے پشت کی طرف پہاڑی میں تعینات کی اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی جگہ ہرگز نہ چھوڑے، کیونکہ اس پہاڑی کی طرف سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا اندیشہ تھا۔ جنگ شروع ہوئی۔ اس لڑائی میں حضرت خالد بن ولید بھی تھے۔ وہ اس وقت تک کفر کی حالت میں تھے اور کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے۔ وہ 100 سواروں پر افسر تھے۔ مسلمان اس مرتبہ بھی نہایت بے جگری سے لڑے اور انہوں نے کفار کو شکست دے دی۔ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ جو تیر انداز پہاڑی کی پشت پر تعینات کیے گئے تھے وہ بھی یہ خیال کر کے کہ کافر بھاگ رہے ہیں اپنی جگہ چھوڑ آئے۔ حضرت خالد رضی اللہ نے دیکھ لیا۔ وہ اپنا رسالہ لے کر اس پہاڑی کی طرف سے حملہ آور ہوئے۔ یہ حملہ اتنا اچانک ہوا کہ مسلمان گھبرا گئے، مفرور کفار کے قدم جم گئے۔ آخر مسلمانوں کو ہزیمت ہوئی اور فتح شکست سے بدل گئی۔ کفار کو یہ ہمت تو نہ ہوئی کہ وہ مدینہ پر حملہ کرتے۔ انہوں نے فتح کو غنیمت سمجھا اور وہ احد سے ہی لوٹ آئے۔ اس طرح احد کے مقام پر حضرت خالد رضی اللہ کی بے مثال شجاعت اور فنون جنگ سے واقفیت کی وجہ سے کفار کو کامیابی ہوئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ اسلام نہیں لائے تھے۔ یہ واقعہ ماہ شوال 3 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد کفار کو مدینہ پر حملہ کرنے کی کبھی جرت ہی نہیں ہوئی، لیکن اب یہودیوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام دن بدن ترقی کر رہا ہے، لوگ جوق در جوق مسلمان ہو رہے ہیں، تو انہیں مسلمانوں سے بغض ہو گئی۔ انہوں نے بلا وجہ ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ مجبوراً ان سے بھی جدال و قتال کیا گیا۔ جب انہیں ہزیمتیں ہوئی اور خیبر کی جنگ میں ان کی بالکل ہی کمر ٹوٹ گئی، تب وہ بھی سیدھے ہو گئے۔ اب مسلمانوں کو قدر اطمینان نصیب ہوا اور انہوں نے تمام عرب میں تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان، قبیلے کے قبیلے مسلمان ہوتے چلے گئے۔ جب یہ خبر بھیروں میں پہنچی تو آتش پرست اور عیسائی چونکہ ایران میں آتش پرستوں کی اور شام و فلسطین میں عیسائیوں کی زبردست سلطنتیں تھیں، اور یہ دونوں سلطنتیں مسلمان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا کہ ان دونوں سلطنتوں میں سے اگر ایک بھی عرب پر حملہ آور ہوئی تو مسلمانوں کی خیر نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرمان رواؤں کو تذبذب میں ڈالنے کے لیے خود ہی سلاطین عالم کے نام
دعوت اسلام کے مراسلے روانہ کر دیے۔ روسائی عرب، قیصر روم، عیسائی شہنشاہ کسرا، شہنشاہ ایران، شاہ حبش اور عزیز مصر کے پاس قاصد بھیجے۔ سوائے شاہ حبش کے اور سب بادشاہوں نے ان مراسلوں کو پڑھ کر سخت غصے کا رد عمل کیا، لیکن یہ سمجھ کر چپ ہو گئے کہ کئی مسلمانوں کی طاقت زیادہ تو نہیں بڑھ گئے۔ اس خیال سے انہیں عرب پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں ہوئی، مگر شاہ ایران نے یہ گستاخی کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراسلہ کو پاٹ دیا۔ بیرون عرب میں دعوت اسلام کے پروانے بھیجنے کا یہ اثر ہوا کہ عرب کے مشرک اور یہودی بھی مسلمانوں سے خائف ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ کے بھائی حضرت ولید رضی اللہ مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے 8 ہجری میں حضرت خالد رضی اللہ کو ایک خط لکھا۔ حضرت ولید رضی اللہ مدینہ میں اور حضرت خالد رضی اللہ مکہ میں تھے۔ خط کا تحریر یہ تھا: میرے عزیز بھائی، اس وقت ساری دنیا گمراہی اور تاریکی میں پڑی ہوئی تھی۔ یہودی اور عیسائی خدا کے بیٹے بتاتے تھے، عرب اور دوسرے ممالک بت پرست تھے، ایران میں آگ پوجی جاتی تھی۔ آخر غیرت حق کو حرکت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے ہزاروں سختیاں جھیل کر اسلام کی تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ مددگار تھا، لوگ مسلمان ہونے لگے، نیک روحیں کھینچی چلی آ رہی ہے۔ اے خالد، تم کس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پوچھتے تھے، تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب واقف ہو، وہ راستے گو ہے، نیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبری عطا نہ کی ہوتی تو وہ کبھی نبوت کا دعویٰ نہ کرتے۔ تم دانش مند ہو، سوچو، لکڑی یا پتھر کے بت کبھی عبادت کے قابل نہیں ہو سکتے، وہ خدا نہیں ہو سکتے، بلکہ سچ پوچھو تو وہ انسان کاریگروں کے خالق ہیں جو انہیں بناتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، ہمیں شیطان گمراہ کیے رہا، ہم بڑے مغالطہ اور حماقت میں گرفتار رہے۔ جب حضرت خالد رضی اللہ کے پاس یہ خط پہنچا اور انہوں نے پڑھا تو فوراً ہی کہا، ولید رضی اللہ نے سچ لکھا ہے، بت خدا نہیں ہو سکتے، ہم غلطی پر ہیں۔ خالد رضی اللہ اپنے دوست حضرت عمر بن العاص رضی اللہ کے پاس گئے۔ انہوں نے اپنے بھائی کا خط ان کے سامنے رکھ کر کہا، اسے پڑھ کر بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ نے خط پڑھ کر کہا، سچ پوچھتے ہو تو ولید رضی اللہ نے درست لکھا ہے، میں خود بھی مسلمان ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرت خالد رضی اللہ نے کہا، پھر دیر کیا ہے، مدینہ چلو۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ نے کہا، آج میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ سے بھی ذکر کروں گا، ان کا بھی مسلمان ہونے کا ارادہ تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ نے کہا، ضرور ذکر کر لو، لیکن چلنا ہی تو جلد چلو، میرا دل مسلمان ہونے کے لیے بہت بے قرار ہے، سوچتا ہوں میں آج تک اندھیرے میں ہی کیوں پڑا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا، اور میں بھی اندھیرے میں پڑا رہا، شیطان نے ہماری آنکھوں پر پردے ڈالے رکھے تھے، ورنہ ہمیں تو سب سے پہلے مسلمان ہو جانا چاہیے تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ سے ذکر کیا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ یہ تینوں بہادر شاہ سوار اور معزز اعرابی مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے اور دربار رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ سے دریافت فرمایا، کہو کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت خالد رضی اللہ نے کہا،
مسلمان ہونے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اب مکہ نے اپنے جگر گوشے ہمارے طرف اس لیے بھیجے ہیں تاکہ وہ مسلمان ہو کر اسلام کی خدمت کریں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان تینوں کو مسلمان کر لیا، کیونکہ جنگ احد کی وجہ سے حضرت خالد رضی اللہ کی شہرت ہو گئی تھی۔ اس لیے جب مسلمانوں نے سنا کہ خالد مسلمان ہو گئے ہیں تو انہیں دیکھنے کے لیے سب مسلمان آ رہے تھے۔ عام طور پر مسلمانوں کو حضرت خالد رضی اللہ کے مسلمان ہونے سے خوشی ہوئی۔ اسلام کا عظیم جرنل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ آغوش اسلام میں یہ تھا پہلا قسط۔ اس کا اگلا قسط بہت جلد آنے والا ہے۔ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والے قسط کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔